آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، اور بعض اوقات تو کئی روز تک نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اور نہ ہی آقا کے گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ ہوتا، اور اکثر جو کی سوکھی روٹی پر گزر بسر فرماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو کھجوروں یا پھر محض پانی سے بھی روزہ افطار فرما لیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا پسند فرماتے، کسی کھانے کی چیز پر جھک کر نہیں کھاتے تھے۔ نفاست و صفائی کا عالم یہ تھا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں بھی اچھی طرح اپنے ہاتھ مبارک دھو لینا آقا کا معمول تھا، اور آقا پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی پلیٹ کے درمیان سے نوالا نہیں لیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گرم گرم کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ آقا فرمایا کرتے، کھانا قدرے ٹھنڈا کھایا کرو، اس میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ٹھنڈے کے مقابلے میں گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کھانے میں پھونک نہیں مارتے، اور نہ ہی پانی پیتے ہوئے گلاس یا پیالے میں سانس لیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری یا بھیڑ کے اگلے حصے کے گوشت کو ترجیح دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بعض اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، اور سبزیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ہر دعوت کو شرف قبولیت بخشتے، اگرچہ وہ کسی غلام کی طرف سے ہی کیوں نہ ہوتی، جس میں آقا کو پرانی جو کی روٹی کھانا پڑتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس وقت شروع فرماتے جب سارے شروع کر دیتے۔ کھانے کے بعد آقا فرماتے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میزبان اور کھانے میں شریک دیگر لوگوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بستر مبارک پر تشریف لے جاتے اور آدھی رات کو قیام اللیل یا نماز تہجد کی غرض سے بیدار ہوتے، اور پھر دوبارہ فجر کی اذان تک آرام فرماتے۔ آقا کی آنکھیں سوتی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اون کا بنا ہوا تھا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی استعمال کرتے جو سخت زمین پر بچھی ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تو آقا کے مبارک پہلوؤں پر اس کے نشان پڑ جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تقریباً اسی طرح کا ہوتا جیسے آدمی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اور آقا کبھی وضو اور دانت صاف کیے بغیر بستر پر تشریف نہ لے جاتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کعبہ معظمہ کی طرف کر کے اپنے دائیں پہلو کے بل اور دائیں ہتھیلی کو تکیہ کے طور پر اپنے گال مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے، اور سونے سے قبل یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے میرے اللہ، میں تیرے ہی نام پر سوتا ہوں اور تیرے نام پر جاگتا ہوں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے، مولا حشر کے دن مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحائف دینا پسند فرماتے، اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے، اور آقا فرماتے کہ تحائف کے تبادلہ سے باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد بڑھتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے اور ان سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بیعت بھی کسی خاتون کے ہاتھ تک کو کبھی مس نہیں کیا۔